ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے کہ کس طرح آپ لوگ کس کرب میں 70 سال سے کرفیوز کے اندر، لاک ڈاؤنز کے اندر، سیج کے اندر آپ گزارے ہیں. اور خاص طور پہ پچھلے سال سے 5 اگست کو جب اپنی مٹی کے اوپر، اپنی زمین کے اوپر، آپ امیجن کریں آپ سب پاکستانی ہیں، اسی مٹی کے اوپر آپ کو آپ کا پاسپورٹ چھین لیا جائے اور آپ کو ریفیوجی بنا دیا جائے اور دشمن کی آرمی آپ کا گھیرا کر لے مکمل طور پر. اور نہ صرف دشمن کی آرمی بلکہ دشمن ملک کے سارے لوگوں کی آبادی کو یہاں پہ ایک منی انڈیا میں ٹرانسفارم کر دیا جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے خدا کے عذاب سے سب کو ڈرنا چاہیے. اور جو معصوم بے آواز لوگ ہیں اس وقت، دنیا نے ان کی آواز نہیں سنی. آپ دیکھ لیں 2020 میں کیا عذاب آئے. اگلے سال سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی پتہ نہیں نئی سے نئی بیماریاں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہونا ہے دنیا کے ساتھ. جنگیں تو ویسے ہی چل رہی ہیں، بٹ یہ جو کہ ایک ان نون اینمی جو سب کو کووڈ کے تھرو اٹیک کر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کتنا ناراض ہے انسانوں سے. یہ ڈیولپڈ ورلڈ میں ہم ہیں، سو کال 21 سینچری میں ہیں، اور آپ کے سامنے ایک پوری قوم کی نسل کشی اس مودی نے 5 اگست کو لکھ دی. اس دن سے لے کر اب تک کیا وہاں پہ ہو رہا ہے؟ انڈر گراؤنڈ، زمین کے تلے نیچے مقبوضہ جموں کشمیر میں ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں. یہ کوئی مووی کا کوئی ہارر سین نہیں ہے، یہ واقعی میں وہاں ہوتا ہے. ذبح کیا جاتا ہے لوگوں کو، ہماری جو جوانوں کی سکنز کو پیل کیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، ڈیڈ باڈیز کو میوٹیلیٹ کیا جاتا ہے. فاسفورس شیلز یوز کی جا رہی ہیں. اور جس طرح زمان نے بات کی پولیٹیکل پرزنرز کی، خیر پورا کا پورا وہ گیریزن ہے دنیا کا سب سے بڑا ملٹری اور آکوپیشنل فورسز کی وہاں پہ گڑھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا پولیٹیکل پرزن ہے. اور یہاں پہ تو بڑے بڑے پاکستان میں لیڈرز باتیں کرتے ہیں جیلوں میں جائیں گے نہیں جائیں گے. یہاں پہ آئی ایم سوری ٹو سے گیسٹ ہاؤسز ہی ہوتے ہیں آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کے. آپ لوگوں نے شاید ڈیتھ سیلز دیکھے نہیں ہیں، وہ ڈربے ہیں 5x7 فیٹ کے، جہاں پہ کھلا اوپن ٹوائلٹ ہے، پتھر کی زمین ہے، نہ بستر ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو پانی اور کھانا دیا جاتا ہے اس میں شیشے ڈال کے کھلایا جاتا ہے ان عظیم لیڈروں کو جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان آپ لوگوں کو دیا. اب نہیں، 70 سال سے قربانیاں لوگ دے رہے ہیں، خاندان کے خاندان دے رہے ہیں، جہاں ریپ ایز اے ویپن آف وار یوز کیا جاتا ہے. کیا رائٹس ہونے وہاں؟ انسان ہونے کا رائٹ ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ انسان ہیں اور آپ کشمیری ہیں تو آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. آج آپ دیکھ لیں پورا دلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا ہندوستان کے اوپر کہ پورے دلی کو اس وقت گھیرا ہوا ہے وہاں پہ فارمرز نے. کبھی وہاں پہ اینٹی مائنورٹی بلز آتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے خلاف، کبھی بنگلہ دیشیز کو اسٹیٹ لیس کیا جاتا ہے، کبھی نیپال کا کالا پانی کا حصہ جو ہے ہندوستان اپنے میں ڈال دیتا ہے. مگر یہ سب کے اوپر عذاب ہے. پہلے کشمیری لیڈرشپ جب جاتی تھی ہندوستان کے اندر کبھی لیکچرز یا پروٹیسٹ کے لیے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی بھول ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کسی اور پلانٹ کے اوپر ہے، مگر جو آپ اس وقت ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہی آگ آپ کے گھروں تک جائے گی. اس وقت جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے، دلتس کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنی وہاں موومنٹس چل رہی ہیں انہوں نے کشمیریوں کی پرزور حمایت نہیں کی، نہ ان کی آواز بنے. اور اس وقت پاکستان میں دنیا بھر میں کہیں امن چین نہیں ہے. تو خدایا اس ہم نے کشمیریوں کو انسان، صرف ایک انسان ہونے کا حق دلوانا ہے. اس کے لیے جو آپ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ بڑے بڑے جلسوں ریلیوں میں نکلتے ہیں اپنے اکنامک ایشوز کے لیے، اپنی پولیٹیکل جو بھی آپ کی افیلیشنز ہوتی ہیں، مگر پاکستان رہے گا تو یہ پارٹیاں رہیں گی، یہ اکانومیز رہیں گی. اور پاکستان کی ایگزسٹنس میں سب سے بڑا رول اللہ تعالیٰ کے بعد وہ کشمیریوں کے خون کا ہے، جس کی طرف سے وہاں کے ان کے خون جو بہتا ہے تو ان کا پانی سے آپ کو زندگی ملتی ہے، آپ کے کھیت کھلتے ہیں، آپ پھول پھل سبزیاں آپ لوگ کھاتے ہیں. آپ کی کتنی جنریشنز پلی ہیں کشمیر کے. اس وقت بھی جو یہ ہریالی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ان کے خون سے آتی ہے. کبھی آپ اس چیز کا احساس کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اس وقت کتنا ناراض ہے انسانوں سے دنیا کے اندر. تو آپ لوگوں کے اوپر تو ڈائریکٹ ایک فرض اور ایک قرض ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو آپ نے ان مظلوم نہتے کشمیریوں کی آواز بننی ہے. اور اس دن آپ اس کو کنسٹرکٹیو بنائیں، پالیسی میں لائیں، اپنے سوشل میڈیا سے کیمپینز چلائیں، آپ ریلیز کریں اپنے کالجز سکولز کے اندر، کشمیر سوسائٹیز اسٹیبلش کریں اور اس کو مین ڈیبیٹ میں لائیں. اور یوتھ ہی ریولوشنز لاتی ہے. یہ جو بھی آپ کے ملکوں میں پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس، لیڈرز بنتے ہیں وہ کون لاتا ہے؟ وہ یوتھ کی وجہ سے. یہ آپ کی پاور ہے. اور جب تک کہ آپ لوگوں میں وہ شعور نہیں پیدا ہوگا کہ ہاؤ امپورٹنٹ
Kashmir is for humanity, for South Asia's peace, stability, economy, for defense, for morality, humanitarian basis, تو آپ کبھی بھی فلرش نہیں کر سکتے. تو اس لیے وائی ایف کے جو کام کر رہا ہے اور جو بھی لوگ اس وقت کشمیر کی آواز بن رہے ہیں وہ حقیقت میں اپنی آواز بن رہے ہیں, اپنی فیوچر کی جنریشنز کی آواز بن رہے ہیں, ان کو بچانے کی آواز بن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. Ms. Vishal, I want you can record a 1-minute message for international community regarding this International Day. What you appeal to the United Nations and the international community? It's my appeal to the international world because it's International Human Rights Day, which is being commemorated all over the world. But it's incomplete without including those people around the world who are the most oppressed. And I think it's futile exercise to celebrate Human Rights Day when we cannot raise a voice against oppressors, especially the Indian occupational forces, as they have signed a death warrant, the Modi regime, the fascist RSS terrorist supporting regime that is in power right now in India. They have literally signed a death warrant against an entire unarmed, defenseless nation of Kashmir and committing genocide, which is the highest crime against humanity and against human rights. So please wake up, raise your conscience, and speak up for equality for all, and Kashmiris also demand to be called humans and being respected, and this is their birthright, their indigenous right to freedom as enshrined in the UN Security Council resolutions. And we have a mandate, it's still not implemented, and that's the only thing we demand, which is freedom, which is the fundamental birthright of every human being. But why don't Kashmiris have it? That is a big question mark for the UN, the world bodies that are commemorating this day, those people around the world who are the most oppressed. And I think it's futile exercise to celebrate Human Rights Day when we cannot raise a voice against oppressors, especially the Indian occupational forces, as they have signed a death warrant, the Modi regime, the fascist RSS terrorist supporting regime that is in power right now in India. They have literally signed a death warrant against an entire unarmed, defenseless nation of Kashmir and committing genocide, which is the highest crime against humanity and against human rights. So please wake up, raise your conscience, and speak up for equality for all, and Kashmiris also demand to be called humans and being respected, and this is their birthright, their indigenous right to freedom as enshrined in the UN Security Council resolutions. And we have a mandate, it's still not implemented, and that's the only thing we demand, which is freedom, which is the fundamental birthright of every human being. But why don't Kashmiris have it? That is a big question mark for the UN, the world bodies that are commemorating this day with great enthusiasm, with great vigor. I think we should look at our fault lines and focus on the oldest pending issues in the UN agenda, which happens to be the issue of Kashmir and Palestine, the oppressed people fighting for their legitimate right, which was promised and enshrined in the UN. Thank you once again, and thank you to the YFK for organizing today's stand-up in support for the Kashmiris in Islamabad, and we need a lot of support from humanity and from the public of Pakistan and global citizens. Thank you so much.